الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام، الصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. علامہ اسامہ سیال صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزربتوی قصہ مختصر. بعد از حمد و صلاة اسٹیج کی زینت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع فرمایا ہے اس سلسلے کو تا قیام قیامت قبولیت عطا فرما کر اسی طرح جاری و ساری فرمائے. ان کی نسلوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں حاضر ہونے والے شرکاء کو، علماء کو، سب کو استقامت اور اس کا فیضان نصیب فرمائے. میری آج کی گفتگو کا مرکزی موضوع فقہ اور اس کے تحت موضوع وضو کے مسائل ہیں. گزشتہ تزکیہ پر اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے 3 نکات رکھے تھے: وضو کے فضائل، وضو کے مسائل اور وضو کے فوائد. فضائل پر بالتفصیل گفتگو ہوئی، بعد میں سوالات جوابات کا سلسلہ ہوا. مسائل کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، بقیہ جو انتہائی ضروری مسائل ہیں وہ آج گوش گزار کروں گا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پر حق جاری فرمائے. جو درستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوگی، عیسائیوں کا صدقہ ہوگا، اور جو غلطی ہے وہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آج وضو کے مسائل میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھنی ہیں. سب سے پہلی چیز وضو کی سنتیں، پھر آداب، پھر مکروہات اور آخر میں وضو کو توڑنے والی چیزیں. کچھ مسائل جو بیان ہوئے تھے خلاصتاً وہ عرض کر دیتا ہوں. وضو کے فرائض یعنی ارکان بیان ہو چکے تھے. جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر ان ارکان کا ذکر موجود ہے. 4 ارکان ہیں، 4 فرائض ہیں. چہرے کو دھونا، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دوسری چیز آپ کے سامنے جو بیان کی تھی وہ وضو کی اقسام بیان کی تھی. ایک وضو فرض ہوتا ہے، ایک واجب اور ایک مستحب. فرض نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور گزشتہ تزکیہ پہ اس حوالے سے سوال بھی ہوا تھا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. علامہ تصور صاحب نے توجہ دلائی تھی. وہ یہ کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آدمی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے اور وضو کو خفیف اور ہلکا سمجھے. اس کی اہمیت جو
قرآن میں بیان ہوئی، سنت میں بیان ہوئی نماز کے لیے اس کے شرط ہونے کے طور پر، تو اس میں استہزاء اور استخفاف کا پہلو، اس کو ہلکا سمجھنے کا پہلو پیش نظر رکھ کے پڑے گا، بغیر وضو کے تو کفر ہوگا، ورنہ یہ حرام ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے بیان کیا تھا وضو واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر کئی چیزیں ہیں، رات کو باوضو ہو کر سونا، وضو پہلے سے ہے دوبارہ وضو کرنا، دن بھر باوضو رہنا، یہ وہ امور ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہوتا ہے، پسندیدہ ہے شریعت کے اندر، اور اس کی میں نے احادیث کی روشنی میں بہت زیادہ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج وضو کی سنتیں، آداب، مکروہات اور وضو کو توڑنے والی چیزیں، اسی کے ضمن میں جو نہیں توڑتی وہ بھی آ جائیں گی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا اپنی جگہ اجر و ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور فقہائے کرام نے وضو کے اندر 18 سنتیں بیان کی ہیں۔ ہم شاید اس طرف توجہ نہ کرتے ہوں، لیکن ایک ہی وقت میں ان 18 سنتوں کی طرف توجہ کر کے جب ہم وضو کریں گے تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب ان سنتوں کی نیت بھی ساتھ ساتھ ہوگی تو سنتوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری سنتوں کا علم ہوگا، پھر ہم جب وضو کریں گے تو ساتھ سنت ہونے کی نیت بھی کر لیں گے، تو یوں اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو فقہائے کرام نے جو 18 سنتیں بیان کی وہ بالترتیب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے جب وضو کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے، شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ وضو کی نیت کر لینا یہ بھی سنت ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، جو نماز کی کنجی، نماز کی چابی ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نیت کر لینا، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ پھر تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یہ جوڑوں تک دھونا، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا، ہر وضو کے لیے مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر عمر مبارک تک یہی معمول رہا، اور مسواک کی احادیث مبارکہ کے اندر اور اس کے علاوہ طبی طور پر اس قدر فضیلتیں اور اس قدر فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اگر انسان اسی عمل کو ہی اختیار کر لے تو وہ کئی بیماریوں اور کئی چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر اس چیز کو دشوار نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وضو کے لیے اپنے امتیوں کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اگر لکڑی کی مسواک دستیاب نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا اس سنت کو انگلی کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے، کہ آپ منہ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اندر تری پہنچ جائے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب اوپر والے جو داڑے ہیں وہاں انگوٹھے کے ساتھ، پھر سامنے والے جو دانت ہیں یہ شہادت کی انگلی، اور بائیں جانب بھی اوپر والے جو دانت ہیں اسی شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ نے اس کو مل لینا ہے۔ پھر دائیں جانب نیچے والی داڑیں، سامنے کے دانت کے لیے شہادت کی انگلی، اور بائیں جانب بھی جو داڑیں ہیں ان کے لیے شہادت کی انگلی، 3 بار اسی طرح کرنے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اس طرح نفاست بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور کلی کے اندر مبالغہ کرنا، یعنی اچھی طرح یہ جو حلق ہے وہاں تک پانی کو لے کے جانا۔ لیکن یاد رہے رمضان المبارک میں یا عام دنوں کے اندر اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو پھر اس میں مبالغہ نہ کرے۔ اگر غلطی سے پانی کا کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے علاوہ یا روزے کی حالت کے علاوہ جب کلی کرنی ہے تو اچھی طرح مبالغہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح ناک میں پانی چڑھانا،
اس میں بھی یہی احتیاط ملحوظ رکھی جائے، اگر روزہ نہیں ہے تو اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا کے اس کو صاف کیا جائے، دائیں ہاتھ سے پانی چڑھایا جائے اور بائیں ہاتھ سے اس کی صفائی کی جائے بغیر روزے کی حالت میں. اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر اس طرح مبالغہ نہ کیا جائے کہ کہیں اس کے ذریعے پانی آگے حلق کی طرف نہ چلا جائے. یہ چہرہ دھونا ویسے فرض ہے اور اس کی حد میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں جانب سے یہ کان کی جو لو ہے یہاں سے لے کے بائیں جانب جو کان کی لو ہے اس کے اندر یہ سارا چہرہ ہے، اور اس سارے کو دھونا فرض ہوتا ہے. پھر سنتوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ کہ جب آپ وضو کا آغاز کریں گے، جو قرآن مجید کے اندر اس کی ترتیب بیان ہوئی، اسی ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بھی سنت عمل ہے کہ ہاتھ دھونے سے لے کے کلی کرنے کا عمل، ناک میں پانی چڑھانے کا عمل، پھر چہرہ دھونے کا عمل، دایاں بازو بایاں بازو، سر کا مسح اور پاؤں، یہ اسی ترتیب کے ساتھ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت. ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا، گردن کا مسح، یہ الگ الگ 3 سنتیں ہیں. پے در پے دھونا یعنی درمیان میں وقفہ نہ آئے، یہ بھی سنت ہے. تمام بیلی توجہ سے لیکچر سنیں، سائیوں کا حکم مبارک. تو یہ سارے معمولات ترتیب سے انجام دینا یہ سنت معمولات ہیں. ہم اس تزکیہ کی محفل کے اندر موجود ہیں اور یہ جو گفتگو کا آج کا عنوان چل رہا ہے، اگر دیکھیں تو اس کا ہماری اس تزکیہ کی محفل کے ساتھ ہر موضوع کا ہی بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا بھی بنیادی طور پر تعلق موجود ہے، اور ہمارے تزکیہ کے جو بنیادی عنوانات ہیں ان میں سے ایک فکر آخرت بھی ہے. اور یہ جو وضو کا عمل ہم دن میں 5 مرتبہ اور بعض اوقات اس سے زائد مرتبہ بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے تو یہ ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے ہی وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، اس کی الگ سے فضیلتیں موجود ہیں. لیکن جو وضو کے آداب ہیں ان آداب میں سے ایک جو بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے اعضاء کو دھوتے وقت قرآن و سنت میں جو احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو منقول دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا. اور وہ دعائیں کون سی ہیں؟ ہر عضو کی الگ الگ دعا بیان کی گئی ہے، اور اس دعا کے اندر تزکیہ کا جو مفہوم ہے، فکر آخرت کا جو مفہوم ہے، انسان اگر اس کی طرف توجہ کر لے تو دن میں کیا جانے والا 5 مرتبہ کا یہ عمل انسان کو دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا، اسے دنیا دار نہیں بننے دے گا، اسے فکر آخرت بھی نصیب ہوگی، اسے حقوق العباد کو پورا کرنے کی فکر بھی نصیب ہوگی، اور حقوق اللہ کو پورا کرنے کی بھی فکر نصیب ہوگی. وہ دعائیں کون سی ہیں جو قرآن و سنت کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زبانی امت تک پہنچیں؟ وہ کلی کرنے کی الگ سے دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے، بسم اللہ اللہم اعنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے مولا میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کس چیز پر؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت، تیرا ذکر، تیرا شکر ہر وقت زبان سے جاری رہے، میرے اعضاء سے جاری رہے. تو قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، شکر، ان ساری چیزوں پر میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. تزکیہ کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ انسان ذکر و فکر کے اندر مشغول رہے اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے. اس کی ہر حالت کون سی ہو؟ شکر گزار بندے والی ہو. تو شکر کو اپنے معمولات کا حصہ بنائے رکھے. یہ جب ہم وضو کے اندر کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، توجہ اس طرف ہو، دن میں 5 مرتبہ یہ دعا مانگیں، یقیناً وہ مالک قبول فرمانے والا ہے. ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اس وقت کی بڑی پیاری دعا، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. اے مولا بروز محشر مجھے تو جنت کی خوشبوئیں عطا فرمانا، جہنم کی بدبو نہ ملے، جنت کی خوشبوئیں میرے حق میں اور میرے نصیب فرمانا. وہاں جب بندہ یہ وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا مانگے گا تو تصور کدھر ہوگا؟ آخرت کی طرف. اور وہاں کس چیز کی طلب کر رہا ہے؟ جنت کی. کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے؟ جہنم سے.
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں دن میں 5 مرتبہ یہ دعا مانگے گا، یقیناً وہ قبول فرمانے والا ہے۔ بروز معاشر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ چہرہ دھوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کے چہروں کا ذکر کیا گیا کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید کن کے ہوں گے؟ جو اہل جنت ہوں گے، اور سیاہ کن کے ہوں گے؟ جو جہنمی ہوں گے۔ اور چہرہ دھوتے وقت کی جو دعا بیان کی گئی وہ یہی ہے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، مولا اس دن میرے چہرے کو سفید اور تر و تازہ اور روشن فرمانا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وضو کا یہ عمل کہ ہم اسے ایک روٹین کا صرف عمل سمجھ کے دن میں 5 مرتبہ دہرا دیتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کی روشنی میں ان معمولات اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم یہی وضو کریں گے تو کیا تزکیہ نفس نہیں ہوگا؟ فکر آخرت نصیب نہیں ہوگی؟ دل کے اندر یہ خیال اور تصور نہیں آئے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کروں گا تو یہ ساری راحتیں اور خوشیاں اور چین اور امن نصیب ہوگا؟ اب ذرا جب دایاں بازو دھوتے ہیں تو اس وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے مولا بروز محشر مجھے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا حساب آسان فرمانا۔ فکر آخرت یہاں بھی آ گئی ہر عضو کے اندر۔ اور بایاں بازو دھوتے وقت اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، مولا مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ پشت کے پیچھے سے، کیونکہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پشت کے پیچھے سے ملے گا وہ مارے گئے، اور جن کو دائیں ہاتھ میں نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر سر کو دھونے کی دعا ہے، سر کے مسح کی دعا ہے، گردن کے مسح کی دعا ہے، پاؤں کے، تو ہر مقام کی الگ الگ دعا یہ آداب وضو میں سے ہے۔ اور آداب وضو میں سے ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے جب وضو کر رہا ہو تو ان دعاؤں کو دہراتا رہے اور کوئی دنیاوی گفتگو، دنیاوی کلام، دنیاوی باتوں کے اندر مشغول نہ ہو۔ وضو کے دوران دہرائی جانے والی یہ دعائیں نہ صرف فکر آخرت کا سبب بنتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اور تزکیہ نفس کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہو۔ وضو کے مکروہات، میں اپنی گفتگو کو بڑا مختصر اور شارٹ کر رہا ہوں۔ مکروہات میں سے یہ ہے کہ جب وضو کر رہے ہوں تو پانی میں نہ اسراف کیا جائے اور نہ بخل سے کام لیا جائے۔ جتنی ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کی اتنا ہی کیا جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ جو نل سسٹم آ گیا ہے، موٹر کے ساتھ اٹیچ ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ہم گپوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا مسواک کرنے میں مشغول ہو گئے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے یا کلی کرنے لگے تو ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کا عمل، سنت پر عمل کرنے کے لیے دہرانے لگے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہ پانی کے اندر اسراف ہے، اور یہ اسراف کرنا وضو کے دوران یہ مکروہ ہے، وضو کے عمل کو ناقص بنا دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ وضو کیا جائے، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس اسراف کے بارے میں بھی بروز محشر مجھ سے پوچھا جائے گا، لہذا مجھے اسراف نہیں کرنا۔ احتیاط کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ ٹوٹی کو کھولیں، تھوڑا سا پانی لیں، کلی کریں، اسے بند کر دیں، اچھی طرح انگلیوں کے ساتھ منہ کی صفائی کر لیں، دوبارہ پانی کی ضرورت ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھول لیں، پھر پانی لے کے کلی کر لیں، پھر بند کر دیں، پھر پانی لے کے کلی کر لیں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کے لیے جب چہرہ دھونا ہو، چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہیں، پھر اسے کھول لیں، لیکن اتنا کھول لیں کہ آپ کا جو یہ ہاتھ ہیں پانی سے بھر جائیں، چہرے پہ ڈال لیں، فوراً دوبارہ نیچے کر لیں، تو اس طرح پانی کا اسراف جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور حتی المقدور، حتی الامکان، پوری وسعت، طاقت اور کوشش کے ساتھ آپ اس مکروہ عمل سے بچ جائیں گے۔ اس طرح جب سر کا مسح کرنا ہے تو پھر بھی نل کو بند کر کے مسح کیا جائے۔ اگر صورتحال ایسی ہے کوتاہی میں، یعنی بخل کی صورت میں کیا تقدیر کیا ہو سکتی ہے کہ پانی، لائٹ بند ہے، موٹر سے پانی آ نہیں رہا، ٹینکی میں پانی ختم ہو چکا ہے، آپ کسی برتن کے ذریعے وضو کرنا چاہ رہے ہیں، اور جتنی پانی بہانے کی ضرورت ہے آپ اتنا بھی پانی نہیں بہا رہے، بالکل معمولی سا کہ جسم
اس کے اوپر پانی بہہ نہیں رہا، بہے گا نہیں تو وہ فرضی ادا نہیں ہوگا. آپ ضرورت کے مطابق بھی پانی استعمال نہیں کر رہے، ہاتھ کو گیلا کر کے جو ہے وہ صرف اعضاء کو اوپر پھیر لیا، وہ مسح کی صورت بن گئی اور پھر ہلکا سا، تو وہاں کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی مکمل جو ہے وہ اعضاء پر بہہ جائے. جب آپ کسی برتن کی صورت میں پانی جو ہے، یا آج کل سردیاں ہیں گھروں کے اندر بزرگوں کے لیے پانی گرم کر کے ان کو وضو کروایا جاتا ہے، تو اس میں اس احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے کہ جتنا پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے، زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں. اور پھر دوران وضو دنیاوی گفتگو کرنا یہ بھی وضو کو ناقص کر دیتا ہے، یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے. اسی طرح سر کا بار بار مسح کرنا، گرمیوں کے موسم میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح چہرے کو دھویا، بازوؤں کو دھویا، سر کو بھی پوری طرح دھو ہی لیتے ہیں. تو سر کے مسح کے اندر تسلیس یا تغسیل یہ مکروہات میں سے ہے. تو مسح ہی کیا جائے، ایک بار ہی کیا جائے، 3 بار مسح کرنا، بار بار مسح کرنا یہ مکروہ عمل ہے. اور آج کی گفتگو کا چوتھا نقطہ، اس کے بعد میری گفتگو مکمل ہو جائے گی، وہ ہے وضو کے نواقض، وضو کو توڑنے والی چیزیں. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس بارے میں آپ احباب ایک اصول یاد فرما لیں، سب کے کام آئے گا. فقہا نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کوئی چیز نکلنے سے، اور وہ میں بتا دیتا ہوں بعد میں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کوئی چیز داخل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آنکھوں کے ذریعے کوئی چیز دیکھنے سے لوگ یہ بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں، جی میری بد نگاہی ہو گئی، کیا بد نگاہی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو گئی، جھوٹ بول رہا، چگلی ہو گئی، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کی، کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ حقہ پیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حقہ پینے سے وضو ٹوٹ گیا، سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ گیا، نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ گیا؟ یاد رکھیں ان میں سے کسی بھی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. جھوٹ بولنے سے اگرچہ یہ گناہ ہے، اور کسی کی غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، خیانت کرنا، اسی طرح چغلی کرنا، تو ان کا گناہ اپنی جگہ، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. بد نگاہی ہو جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بد نگاہی کا گناہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. تو ان چیزوں سے بچا جائے، لیکن وضو پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کمال میں کمی آ جاتی ہے. اچھا، تو جسم سے جو چیز نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا. اور وہ جسم کے کون سے حصے ہیں؟ شرح شریف کے اندر بیان ہوئے، پخانے کی جگہ اور چھوٹے پیشاب کی جگہ، یہاں سے جو نجاست خارج ہوتی ہے اس نجاست کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو آنکھوں کی بیماری اور مرض ہو جاتا ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ہے صرف آنکھوں میں پانی آ جانا، بہا نہیں، جب تک بہے گا نہیں تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا. عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پیشاب اور پخانہ خارج ہونے کی صورت میں یا ریح ہوا خارج ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے. اس طرح سے وضو نہیں. بالکل یہ بات توجہ طلب ہے کہ اگر کسی کو آنکھوں کا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے پانی بہنے لگتا ہے، بہنے کی صورت میں اس سے میں وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ کے جسم پر کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی کٹ وغیرہ لگ گیا، سوئی وغیرہ کے ذریعے جو ہے چھری کے ذریعے، گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں کام کرتی ہیں، چھری کے ذریعے کٹ لگ گیا اور وہاں سے خون نکل کر بہنا شروع ہو گیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بعض لوگوں کے جسم میں یہ موسمی پھوڑے ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں اور ان میں پیپ جمع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پھوڑا جو ہے دکھنے کی وجہ سے یا وہ مکمل ہو جانے کے بعد وہ خود بہہ جاتا ہے. تو جب اس میں سے پیپ خارج ہوتی ہے تو اس پیپ کے خارج ہونے کی صورت میں اور بہہ جانے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس حوالے سے بھی توجہ رکھی جائے اور وضو کا اہتمام کر لیا جائے. بعض لوگ ان دونوں صورتوں میں خون نکلا یا پیپ وغیرہ ٹشو وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں، روئی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا آنکھوں سے جو پانی بہ رہا ہے رومال وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس صورت میں یاد رکھیں، رومال سے صاف کر لینے کی صورت میں اور ٹشو سے صاف کرنے کی صورت میں یا اوپر روئی سے اسے روکنے کی صورت میں
یاد رکھیں نیچے سے جب وہ سمتا رہے اور اتنا ہو جائے کہ جب روئی کو اٹھایا جاتا اور مسلسل وہ اسی طرح باہر سمتا رہتا اور بہہ جاتا، صاف نہ کیا جاتا تو بہہ جاتا، اور صاف کیا جاتا رہا ہے لیکن بہنے کی شکل نہیں پائی گئی، تو عملاً اگرچہ وہ بہنے کی شکل نہیں پائی گئی لیکن صاف کرنے کی صورت میں بھی جب وہ بہنے کی مقدار جتنا ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا احتیاط کر لی جائے، اور وضو کر کے اگر کسی کو ایسا کوئی زخم ہے کہ جس کے اندر یہ اندیشہ موجود ہوتا ہے تو وہ ہر وقت نماز کے لیے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر سے نماز کا اہتمام کرے، نماز پڑھے، کیونکہ بغیر وضو نماز نہیں ہوگی، اور اگر وضو کے اندر اس کو ہلکا جان کر بغیر وضو کے نماز پڑھی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کفر ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ نواقض وضو بیان کیے۔ ایک چیز اور جس کے بارے میں لوگ بڑا سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، وہ نیند۔ کیا نیند وضو کو توڑ دیتی ہے؟ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے حوالے سے بھی فقہا نے اصول بیان کیا، ہر نیند وضو کو نہیں توڑتی، ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ خاص صورتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے اور کئی ایسی صورتیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس بارے میں اصول یہ ہے، فقہا نے بیان فرمایا کہ جب آپ کی مقعد یعنی پچھلی شرمگاہ زمین پر ٹکی ہوئی ہو، یا جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ٹکی ہوئی ہے، اور آپ پر جو نیند ہے وہ اس قدر غالب نہیں کہ آپ اسے روک نہیں سکتے، یعنی نیند روک بھی سکتے ہیں اور آپ کی پچھلی شرمگاہ زمین پر ٹکی ہوئی بھی ہے، اس صورت میں جو نیند ہوگی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ چاہے آپ زمین پر بیٹھے ہوئے سوئیں، چاہے کرسی پر سوئے ہیں، کسی بینچ پر بیٹھے ہوئے سوئیں، لیکن یاد رکھیں یہ جس طرح کا صوفہ ہے، یہ صوفے پہ سونے کا اور حکم ہوگا، جو سخت کرسی ہوتی ہے اس پر سونے کا اور حکم ہوگا، اس میں احتیاط ہوگی۔ جو نرم جگہ ہے وہاں سو کر، تو وہاں مقعد جو ہے انسان کی سرین پچھلی شرمگاہ اس میں ٹکنے کا پہلو ذرا کم ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر نیند آ جاتی ہے تو وضو کیا جائے اور لازمی کر لیا جائے، لیکن جو سخت کرسی ہے وہاں سوئے، مقعد ٹکی ہوئی ہے اور نیند رک بھی رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے اندر آپ قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے اونگ آ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا رکوع کی حالت میں۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ابھی آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تا وقت کہ بندہ زمین پر بالکل گر ہی نہ جائے کہ وہاں نیند روکنے کی صورت نہیں بن رہی۔ آدمی چت لیٹا ہوا ہے زمین پر، دائیں پہلو پر لیٹ جائے، سیدھا لیٹ جائے، الٹا لیٹ جائے، بائیں پہلو پر لیٹ کر سو گیا، تو چونکہ وہاں انسان کی پچھلی شرمگاہ زمین پر ٹکی ہوئی نہیں ہے اور اسی طرح نیند رک بھی نہیں رہی، ظاہر ہے وہ نیند گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس صورت میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وضو سے متعلق کچھ سنتیں، آداب، وضو کے مکروہات اور وضو کو توڑنے والی نہ توڑنے والی چیزیں بیان کی۔ اتنی مختصر مجلس کے اندر سارے مسائل کا احاطہ کرنا یقیناً میرے بس کی بات نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جو بیان ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بیان نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ جی سوالات؟ جی سوال اگر کسی کا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے اگر توجہ فرمائی ہو، رونے کا حکم اور ہے اور بیماری کی وجہ سے آنسو بہنے کا حکم اور ہے۔ اگر کوئی شخص خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے، نماز کے اندر ہے خوف خدا کی وجہ سے رو رہا ہے، نماز سے باہر ہے خوف خدا کی وجہ سے رو رہا ہے، وہ جو آنسو ہیں وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ناقض وضو وہ پانی ہے جو بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے بہہ جائے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ خوف خدا کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضور والا میرا سوال ہے کہ نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹے گی یا وضو؟
جی نماز میں کوئی کہکا لگا کر ہنستا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ نماز کے اندر جس نے کہکا لگایا وہ نماز بھی دوبارہ پڑھے، وضو بھی دوبارہ کرے۔ اور نماز جنازہ میں کیا حکم ہے؟ اس میں اعادہ تو نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم میں صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ جدوں سر دا مسا کریدا ہے نال گردن دا بھی مسا کردے نے تو اکثر جو میں کردے نے ایک دوسرا گردن دا مسا کردے ایتھوں تک ہے سارا آیا یہ جائز ہے نہیں مناسب کس طرح طریقے نال مجھے کچھ نے سمجھا دو، بڑی مہربانی۔ مسا کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دونوں بازو دھو لیں، دونوں بازوؤں کو دھونے کے بعد مسا کے لیے الگ سے پانی ہاتھوں کو تر کر لیں، اور آپ پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے، کانوں کا بھی اور گردن کا بھی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب ہاتھوں کو تر کر لیا تو یہ دیکھ لیں ذرا توجہ سے، اسی طریقے سے آپ یہ بالکل بالوں سے شروع کریں، اس کو پیچھے تک لے جائیں۔ یہ صرف یہ انگلیاں تینوں جو ہے نا ان سے آپ پیچھے تک لے جائیں گے، یہ سنٹر بالکل جو ہے یہ اس کو کور کر رہی ہیں۔ اور جب آپ نے واپس آنا ہے تو پھر یہ جو دونوں طرف کی ہتھیلیاں ہیں ان سے واپس آ جائیں، یہ دونوں طرف سائڈیں بھی کور ہو گئیں، پورا سر بھی کور ہو گیا۔ اب آپ کی یہ تینوں انگلیاں اور ہتھیلیاں ان پہ جو تری لگی تھی اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو چکا۔ اب یہ جو آپ کی دونوں انگلیاں تھیں وہ باقی وہ کانوں کے لیے، وہ آپ کانوں میں لگا لیں۔ ابھی آپ کے انگوٹھے باقی ہیں، ان سے آپ پیچھے سے کانوں کا مسا کریں، اور یہ بیک سائڈ جو تھی اس کو گردن کے لیے یہاں تک آگے تک پورا اس طرح وہ بعض لوگ باقی کرتے ہیں جس طرح بزرگ فرما رہے ہیں۔ تو سنت اتنی ہے جتنی میں نے بیان کر دی، اس سے اگلے کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز ہے، خلاف سنت ہوگا۔ جی اور جی السلام علیکم۔ یہ مسا کے دوران آپ وہ بھی خلاف سنت۔ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آلتی پالتی مار کے، جی تو اگر ٹیک لگ گئی اس سے وضو جاتا رہا؟ یہاں تایاد کی صورت میں ٹیک لگا کے سونا؟ ٹیک لگانے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس طرح کی ٹیک ہے کہ انسان نیند کو روک نہیں سکا اور وہ ٹیک ہٹتی تو گر جاتا پھر ٹوٹے گا۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سخت سردی میں وضو اگر کرنا ہو تو بعض اوقات گیزر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ گرم پانی جب ہم کھولتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پانی آتا ہے، تو اس کو ٹھنڈا پانی وہ ویسٹ کرنے کے بعد اگر وضو بندہ کرے، ایسا جو ہے کر لینا جائز ہے یا شرعی کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ ہے احتیاط، آپ برتن نیچے رکھ لیں اور جب اس میں گرم پانی مکس ہو جائے تو اس پانی کو استعمال کر لیں، اسراف نہیں ہوگا، دل کو اطمینان اور چین نصیب ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے جناب میری طرف سے کہ گرمیوں میں یہ جو ٹینکیاں ہیں پانی کی، ان میں پانی گرم ہو جاتا ہے، اس گرم پانی سے وضو کرنا بھی ٹھیک ہے جو مطلب کہ گرمی سے سورج کی شعاؤں سے پانی گرم ہوا ہے؟ اس حوالے سے طبی طور پر اس کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا دھوپ سے جو پانی گرم ہوتا ہے، قبلہ شیخ الحدیث صاحب میرے بات بیان فرمائیں گے، وہ طب کے حوالے سے بہت ہر حوالے سے سبحان اللہ، تو وہ اس پہ روشنی مزید ڈال دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دھوپ سے جو پانی گرم کیا جاتا ہے نا اس کے نقصانات ہوتے ہیں، فقہا نے بیان فرمائے، اطباء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح کا اہتمام مساجد کے اندر انتظامیہ کو کرنا چاہیے کہ ٹینکی کے ساتھ وہ جو اینٹوں والا معاملہ ہے اس کے ساتھ کر لیا جائے کہ ڈائریکٹ جو ہے ٹینکی کو دھوپ نہ پڑے، اینٹیں جو ہیں اس کی شعاؤں کو روک لیں تو پانی ٹھنڈا رہے گا۔ لیکن وضو جائز ہے اس پانی؟ وضو تو کر سکتے ہیں، ہاں باقی نقصانات الگ، وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فلیکس پر علماء اور عوام الناس اپنی تصاویر وغیرہ لگاتے ہیں، کیا یہ لگانا جائز؟ اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں؟ نہیں کسی کے لیے۔ وضاحت کر دیں کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ کرپٹو کرنسی ہوتا ہے کہ کوئی کوئن دیتے ہیں آپ کو، جیسے ڈالر ہے، اسی طرح کوئی کوئن ہوگا،
شیبا کوئن ہوگا، لونا کوئن ہوگا، وہ لونا کوئن کو آپ کو خاص قیمت پہ ملتا ہے، آپ نے اس کی خاص قیمت پہ لے کے رکھ لینا ہے. یا تو دو ہی پاسبلٹی ہیں، یا اس کی قیمت ڈاؤن ہو جاتی ہے یا اپ ہو جاتی ہے. تو اگر ڈاؤن بھی ہو جائے، آپ سیل نہیں بھی کرنا چاہتے تو نہیں کرتے، لیکن جب اپ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بینیفٹ کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں. اس میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ قبضہ کرتے ہیں یا صرف آن لائن ہی سسٹم ہوتا ہے؟ صرف آن لائن سسٹم ہوتا ہے. نہیں، یہ جائز نہیں. اس کے علاوہ دوسرا سوال تھا کہ یہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ کھانا ناجائز ہے. تو اگر آپ کا کوئی دوست ہے، میں اہل تشیع کہوں گا، تو کیا ان کے ساتھ آپ اسکول میں ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں تو کوئی پارٹی کرتے ہیں، یا کوئی پاسبلٹی نہیں کہ آپ ان سے ذرا دور ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا پھر حکم ہوگا؟ ظاہر ہے ایسے حالات میں اجازت تو نہیں دی جا سکتی، آپ جس طرح بھی ممکن ہو بچیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب چونکہ موضوع تو آپ کا اور ہے، لیکن اس میں نماز بھی ایڈ ہے، آپ کا فقہ موضوع ہے. تو اگر ہم کہیں جنازہ پڑھنے گئے ہیں تو آگے غیر مقلد ہے، تو اس جنازے کے بارے میں ہم پیچھے اگر اہل سنت ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہ پڑھیں. کسی بھی چیز سے، جسم کے کسی بھی عضو سے جو اعضاء ہیں، اگر آپ کا خون بہتا ہے، کہیں بھی کٹ لگ گیا، بہنا شرط ہے. صرف نکلا ہے، بہا نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. نکلا، نکل کر بہہ گیا پورے جسم سے. جی وعلیکم السلام. بالکل جائز نہیں ہے. پڑھانے والا اہل سنت ہی ہو، اس کے پڑھانے سے تو اجازت نہیں ہو جائے گی. کچھ لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ دنیا داری بھی ہم نے چلانی ہے یا سسٹم اس طرح سے، پھر دنیا داری چلائیں. ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما دے کہ ان کا اسلام کے قطعی اصول ہیں، ہم ان کے لیے دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بدل نہیں سکتے.